بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ موجودہ حکومت اس وقت بہت سارے اقتصادی بحرانوں کا شکار ہے اور اگلے بجٹ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اگلے مالی سال کے بجٹ کے جو حجم ہے وہ 9,500 ارب روپے کا اس کے تخمینہ لگائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرح نمو ہے جو وہ 5% رکھی جائے گی، جو رواں سال 6% کے قریب تھی۔ بجٹ میں قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 21 ارب ڈالر مختص کیے جائیں گے، جبکہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 3500 ارب ڈالر مختص کیے جا رہے ہیں، اور جو کہ 700 ارب روپے مقامی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع سے 4600 ارب قرض لیا جائے گا، جبکہ سبسڈی کی مد میں 650 ارب رکھے جانے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں پینشن کی ادائیگی کے لیے 503 ارب اور سول حکومت چلانے کے لیے 550 ارب روپے مختص کرنے کی جو تجویز وہ بھی موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے پر مشتمل ہوگا، جس میں 100 ارب کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا پروگرام بھی موجود ہے۔ یہ وہ تخمینے ہیں جو مختلف ذرائع سے ہمارے تک پہنچ رہے ہیں، اور موجودہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے اور اپنے اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے۔ حکومت کی یہ اسٹریٹجی کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اور آنے والے بجٹ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، ماہر امور معاشیات ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ 9,500 ارب روپے کا جو یہ قریب کا یہ جو بجٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شرح نمو 5% رکھنا مناسب ہے، جبکہ رواں سال یہ 6% تھی؟ اس سے معیشت کی نمو پر کتنا فرق پڑے گا؟ فیصد سے کم کر کے 5% پہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو ملازمتیں ملنی تھی وہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ اکانومی نیچے جائے گی۔ ان کا یہ خیال ہے جو اس وقت حکومت ہے کہ اگر ہم کم رکھیں گے تو پھر جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم کم رکھیں گے تو 5% پہ تو پھر کم تیل خریدنا پڑے گا، حالانکہ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو بہت ضروری تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ آپ کے جو ریزروائرز ہیں، جہاں سے بجلی بھی پیدا کرنی ہے، جہاں سے پانی بھی اس پہ پیسہ خرچ ہوتا، تاکہ جو ہمارے بار بار ایگریکلچر کو اور انڈسٹری کو پرابلمز آ رہے ہیں وہ دور ہو جاتے۔ سو یہ جو کم 6 سے 5% پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ملازمتیں بھی کم ہوں گی، اور میں نجی شعبے میں بات کر رہا ہوں، اور انویسٹمنٹ بھی کم ہوگا، اور مہنگائی تو زیادہ ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب جو وفاق کا جو ترقیاتی بجٹ ہے، جس کا حجم 800 ارب روپے ہے اور 100 ارب کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پروگرام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک پارٹنرشپ پروگرام جو ہے وہ کوئی معیشت کے نمو میں کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ اس سے کوئی سرمایہ کاری بڑھے گی، کوئی نئے منصوبے لگیں گے؟ کیونکہ پبلک اور پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے حکومت کے ساتھ، اس میں حکومت ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ساتھ میں شامل کیا جائے، سرمایہ کاروں کو، جو ان کی مدد اور معاونت کر سکیں۔ کیا یہ حکومت اس کیپیسٹی میں ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام لانچ کر سکے؟ میرا نہیں خیال کہ اس حکومت میں یہ کیپیسٹی ہے، کیونکہ یہ حکومت اگر اپنی پوری مدت بھی ختم کرے تو 1 سال 2 مہینے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پارٹنر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ایسے منصوبے میں آئے گا جہاں 1.5 سال کے بعد ان کو نئی حکومت سے پھر نیگوشیٹ کرنا پڑے۔ پھر دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ ایک ہی سکسیسفل ماڈل ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، وہ ہے PTCL۔ اس کے علاوہ جہاں بھی یہ ماڈل گیا ہے کوئی زیادہ سکسیس نہیں لی اس نے ان دی کانٹیکسٹ۔ بٹ ٹھیک ہے، ایک پروگرام ہے جس کے تھرو شاید یہ حکومت سوچتی ہو کہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے اس پہ وہ خرچ لیں۔ یہ ماڈل انہوں نے پہلے بھی کیا تھا جب ان کی حکومت مسلم لیگ نواز صاحب کی تھی، مگر جو ہم نے دیکھا ہے کہ 2 باتیں ہوں گی اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ ٹیکس سے حکومت پیسے لے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا منافع لے گا۔ تو عام آدمی کو 2 طریقوں سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے ان ساری خدمات کو لینے کے لیے، جبکہ
ہم کہتے ہیں کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر اگر کمپٹیشن میں جائے تو وہ کوالٹی بھی دے گا اور کسی لیول پہ جو امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرے گا، اور اگر گورنمنٹ صرف کرے گی تو وہ جو ہے عام آدمی کو سستی چیزیں دے سکتی ہے. مگر جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں ایک چیز تو کم ہونی چاہیے، یا ٹیکس کو کم کریے یا منافع کو کم کریے، پھر یہ کام کرے گا. بٹ آپ کا جو سوال تھا اس میں آنسر یہی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ بہت کم لوگ پارٹ 9 کے دوست کر سکتے ہیں، ویسے تو نہیں کریں گے. وہ 5 سال کی حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اگلے سال کا بجٹ خسارہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ڈی پی کے 5% سے کم تجویز کیا جا رہا ہے اور 3,800 ارب کے قریب یہ بنے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ کا جو خسارہ کم کرنے کے لیے بات ہے، کن کن شعبوں پر اثرات پڑیں گے؟ اگر خسارہ کم کرنا ہے تو یقیناً اخراجات کم ہوں گے. کون کون سے شعبہ جات متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ شاید اس میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بڑے سیریس ہیں اور ان کی یہ شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ کریں گے کہ یہ جو ہماری بہت سارے سفید ہاتھی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جن کو ہر سال کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں اور وہ پھر بھی خسارے میں جاتے ہیں، ایک تو ان پہ کٹ لگے گا اور بڑی سیریسلی کٹ لگے گا. مجھے نہیں پتا پرائیویٹائز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، مگر ان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کٹ کیے جائیں گے. اسی طرح آپ کی جو ہے جو ایسے سرکاری ملازم جو لوگوں تک ابرہ مراتے نہیں لے کے جا رہے ہیں ان تک کٹ لگے گا، مگر نہ پینشنوں پہ لگے گا، نہ ڈیفینس پہ لگے گا، نہ ہی جو ہے آپ کی قرضے جو واپس کرنے ہیں اس پہ لگے گا. تو رہ گیا حکومت کا اپنا اخراجات. تو جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا اخراجات شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کٹ لگے گا. سوشل سیکورٹی پہ کٹ لگے گا اور شاید لا اینڈ آرڈر پہ بھی لگانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آئندہ سال جو بلا واسطہ ٹیکس وصولی ہیں ان کو بڑھانے کی تجویز بھی اس بجٹ میں دی جا رہی ہے، اور جو بلا واسطہ ٹیکس وصولیاں وہ 1,048 ارب روپے کی اضافے کی سفارش ہے، اور کہتے ہیں جی کہ 4,695 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے. براہ راست ٹیکس وصولی کا ہدف 2,560 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے. یہ جو بلا واسطہ اور بالواسطہ جو ٹیکس وصولیاں کی جائیں گی، یہ سارا معاملہ سرمایہ داروں پر شفٹ ہوگا، عوام پر شفٹ ہوگا؟ کس طرح سے یہ سارا ریونیو اکٹھا کیا جائے گا؟ بہت بڑی رقم ہے. دیکھیں، جب آپ بل واسطہ ٹیکس لیتے ہیں تو وہ عوام پہ شفٹ ہوتا ہے. وہ لگتا سرمایہ کار پہ ہے مگر وہ قیمت پہ شفٹ کر کے عوام پہ شفٹ کرتا ہے. مہنگائی آئے گی. ہم اور اس کا 2 پرابلمز آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ مہنگی ہو جائے گی اور نئے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے لوگ اس ملک میں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ کے جیب میں سے پیسے گورنمنٹ کو جائیں گے، اس لیے ان کے اخراجات بھی کم ہوں گے. ان کو چاہیے تھا جو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ ویلتھ ٹیکس لگا دیں. جو اتنے لوگوں نے گھر اور اتنی زمینیں خریدی ہیں اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. آپ کو بڑی گاڑیوں پہ ٹیکس لگنا چاہیے. آپ کو ہر وہ کام جو اکانومی کو نیچے کو لاتا ہے، جیسے آپ بسوں سے ٹیکس اڑائیں، کاروں پہ ٹیکس لگائیں تاکہ پیٹرول کم خریدا جائے، وہ تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بل واسطہ ٹیکس تو کیونکہ آسان ہے اکٹھا کرنا، اس لیے وہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ مہنگائی کو اور لیول پہ لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، ویلتھ ٹیکس لگائیں، ایسے شعبوں پہ لگائیں جہاں سے آپ کو یہ پیسے آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، براہ راست ٹیکس وصولیوں کا جو ہدف ہے وہ 2,560 ارب روپے وہ مقرر کرنے کی سفارش تو کی گئی ہے. تو یہ جو جسے آپ ڈائریکٹ ٹیکس کا کہہ رہے ہیں، یہ کن لوگوں پر لگ سکتا ہے؟ اس کے کیا امکانات ہیں؟ اس میں انڈسٹریلسٹ ہوں گے، اس میں بڑے بڑے سرمایہ کار ہوں گے، تاجر ہوں گے، فلور ملز کے اور چینی کے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہوں گے. کون کون لوگ جو ہیں وہ براہ راست ٹیکس کی مد میں آ سکتے ہیں؟ سر، بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمت چاہیے ایف بی آر کی کہ وہ لوگ پاورفل لوگ جو ہیں جس میں یہ ایم این ایز بھی آتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کر لیں. ابھی تک تو بڑا صرف کارپوریشنز دیتی ہیں اور وہ 29% ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کے ابھی بھی ٹیکس پیئرز ہیں
جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، انہیں پہ ٹیکس بڑھائیں گے. یہ نئے ٹیکس جو ہے لوگوں کو ابھی تک نہ پچھلی حکومت سکسیسفل ہوئی نہ یہ سکسیسفل ہوئے. حالانکہ سروس سیکٹر بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو بہت پیسے کما رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اور بہت سے شعبے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی بہت ساری. اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایکسپورٹس پہ ٹیکس لیں گے تو پیسہ تو آ جائے گا، ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی. آپ کو چاہیے کہ بڑی ریشنلائز کریں کہ وہ جو ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس پہ بھی نہ پڑے، وہ انویسٹرز پہ بھی نہ پڑے، اور وہ جو ہے غریب آدمی پہ بھی نہ پڑے. تو اس کو فوکس کرنا پڑے گا ان لوگوں پہ جو ٹیکس نہیں دیتے، یا ان لوگوں پہ جو جس کی اس ساری اسٹرکچرل میں پیسے بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ پیٹرول پمپ والوں کے بن رہے ہیں، جب آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، پیٹرول کی کمپنیوں کے بن رہے ہیں. تو فوکس ہونا پڑے گا ان کو ڈائریکٹ ٹیکسز پہ. میں نے آپ سے ایک ٹیکس اور لگانے کی ضرورت ہے جو نہیں لگے گا، وہ ہے ونڈ فال گین ٹیکس. کہ جیسے حکومت کی کسی کام پہ پیسے قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس پہ جو لوگوں کو منافع آتا ہے وہ حکومت کو چلا جانا چاہیے، پھر چیزیں سستی ہوں گی. مگر شاید حکومت وہ ٹیکس نہ لگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 21 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ کی جانی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی قرض کی ادائیگی کے لیے 3500 ارب اور مقامی قرض کے لیے 700 ارب. کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے یہ بیرونی اور اندرونی قرضہ، اور بجٹ کے اندر اس کو اتنا بڑی رقم کو مختص کرنا، اور پھر اس سے جو ہے باقی جگہوں پہ کٹ تو لگانا پڑے گا؟ یہ رقم پہلے بجٹ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ دیکھیں، یہ پچھلے بجٹ میں 41% تھا سارے بجٹ کا یہ قرضہ واپس کرنا. اس دفعہ یہ 42% پہ چلا جائے گا. یہ زیادہ ہوگا، 1% کا اضافہ ہے. جی اضافہ ہوگا، کیونکہ کوئی آپ کو نیا قرض ہی نہیں دے گا اگر آپ پچھلے واپس نہیں کرتے. یہ تو دوستوں شہید سے اس کو کہتے ہیں، مگر یہ اضافہ کرنا پڑے گا ان کو. تو ڈاکٹر صاحب، جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے. کوئی امید ہے کہ ہمیں کچھ ریلیف مل جائے گا اس بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے؟ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے ایسی حکومت سے معاہدہ نہیں کرے گی جس کی زندگی 1 سال 2 مہینے ہے. ہمیشہ معاہدے ان حکومتوں سے ہوتے ہیں جو 4-5 سال کے لیے آتی ہیں، اور جو جن کی کوئی اکنامک پالیسی ہوتی ہے. اس گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی بھی نہیں ہے اور پھر اس کی زندگی بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ IMF انتظار کرے گی اگلی حکومت کا، پھر معاہدے کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قیس حسن صاحب. آپ نے اپنا تجزیہ اور آپ نے وہ تمام حقائق ہمارے سامنے رکھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا، اور اس بجٹ کے آنے کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا ہوگا وہ بہت کھل کر بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے. ان کے مطابق تو اس بجٹ میں حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات سے نکلنے کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ایسی حکومت موجود ہو جو مستحکم ہو، اور دنیا کے تمام جو مالیاتی ادارے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. اگر کسی حکومت کی مدت ہی 1 یا 1.25 سال کے مطابق ہوگی تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق کوئی بے وقوف ادارہ ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ان شرائط پر آگے چل سکے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو اتحادیوں کے ساتھ اس وقت وفاق میں موجود ہے، کیا وہ ان تمام صورتحال کو ٹیکل کر کے اور مسائل پر اوور کم کر سکے گی. باقی بجٹ میں کیا ہونا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سن 2022 اور 23 کے بجٹ کے حوالے سے، جس کا بارے میں یہ کہا گیا کہ 9,500 ارب حجم اس کا بتایا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ IMF سے 7,255 ارب روپے کے ٹیکس ٹارگٹ پر ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے، اور IMF سے بجٹ خسارے کے اہداف پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا. IMF نے اس کے علاوہ چینی پاور پلانٹس کو ادائیگیوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں. بجٹ کی جو مجموعی صورتحال ہے، 1 سے 7 سال کی یہ حکومت کس پوزیشن میں ہے، اور اس بجٹ میں وہ کیا کیا ایسی سہولتیں یا ایسے اہداف مقرر کر سکتی ہے جس سے
ان کی حکومت کو بھی فائدہ ہو اور براہ راست عوام بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سدیت چودھری صاحب. بہت شکریہ, سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایک خاصے عرصے سے جو ہے وہ اکنامکس کی بیٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی ایسوسیشن کے صدر ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 9,500 ارب روپے کا جو حجم رکھا گیا ہے اس بجٹ کا, اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو ٹیکس کے اہداف ہیں اور جو شرح نمو ہے وہ 5% کی بات کی جا رہی ہے, پچھلی دفعہ وہ 6% تھی. یقیناً بہت سے کٹ تو لگیں گے, لیکن اس کے باوجود یہ حکومت کیا کیا ریلیف عوام کو دے سکتی ہے؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک بڑا امتحان ہوگا کولیشن گورنمنٹ کے لیے, اور یہ اتنا بڑا امتحان ہوگا کہ اگر اس میں یہ کلیئر ہو گئے تو سمجھیں کہ اگلے 5 سال ان کے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا امتحان ہوگا جو آپ نے قرض اور قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 21 ارب ڈالر دینا ہے. 21 ارب ڈالر جو ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے, جس کے ساتھ ساتھ 45 ارب ڈالر کا آپ کا جو ہے وہ پچھلے سال کا تجارتی خسارہ ہے. اگر اس خسارے کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس 66 ارب ڈالر جو ہے وہ دینے کے لیے جو ہے وہ ادائیگیاں اور ٹریڈ ڈیفسٹ ہے. جبکہ اس سال آپ نے حاصل کیا آپ نے برآمدی جو برآمدات تھی اس کی مد میں آپ کے پاس تقریباً 29 ارب ڈالر آئے ہیں, جبکہ ریمیٹنس کی مد میں بھی تقریباً اتنے ہی جو ہے 28-29 ارب ڈالر کے. تو یہ ٹوٹل ملا کر آپ کے کوئی 58-59 ارب ہو گئے. تو باقی جو 6-7 ارب ڈالر ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ IMF کے پاس چلے گئے, IMF آپ سے کہتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, بجلی کے اوپر سبسڈی ختم کریں, پانی کے اوپر سبسڈی ختم کریں, گیس کے اوپر سبسڈی ختم کریں, لیکن وہ کس طرح ختم کریں؟ آپ اپنی ٹیکسٹائل مل کو 35 ڈالر کی جو گیس ہے RLNG امپورٹ کر رہے ہیں اور 6 ڈالر میں آپ ان کو دے رہے ہیں. تو جو یہ گیپ ہے یہ 29 ڈالر کا پر MMCFD, وہ کہاں سے پورا ہوگا, کس طرح پورا ہوگا؟ آپ بجلی آپ کو کاسٹ کرتی ہے 42 روپے پر یونٹ, اور آپ پبلک کو دے رہے ہیں 8 روپے پر یونٹ سے شروع ہوتے ہیں اور 18 روپے پر یونٹ تک جاتے ہیں, جو اب بڑھا کر 24 روپے پر یونٹ کر دی ہے. تو یہ جو اگر آپ 24 روپے بھی دیں تو پھر بھی آپ 20 روپے پر یونٹ جو سبسڈی دیں گے, اس کے اوپر کیسے آپ اس کو پورا کریں گے جو ڈیفیسٹ ہے؟ تو IMF آپ کے اوپر چیخ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم کریں. اب دیکھیں دوسری طرف یورپ کے اندر یا سعودی عرب کے اندر یا گلف کنٹریز کے اندر یہ سبسڈی وہ اپنی گورنمنٹس کو, اپنے پبلک کو دیتی ہے گورنمنٹس, لیکن پاکستان کے اوپر اس کو منع کر رہے ہیں. اچھا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو شرح نمو ہے جس کو ہم GDP کہتے ہیں, GDP پہلے 6% تھی, اب آپ اس کو 5% لے کر, تو جب تک آپ کی شرح نمو نہیں بڑھے گی, جب تک آپ کی انڈسٹریلائزیشن نہیں بڑھے گی, تب تک آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایک اقتصادیات پلس معاشیات جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. آپ کے جو مفتا اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اب ان کی جو شرح انکم جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. اب 40% کا ہم پہلے سن رہے تھے کہ وہ بے روزگار ہوئے. 40% کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ کو اگر ہم 40% میں دیکھیں تو 9-10 کروڑ بنتے ہیں, 2 کروڑ مزید شامل ہو گئے, یعنی 11 کروڑ لوگ اس وقت جو ہے وہ ان کی جو انکم ہے وہ انکم کم ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی انکم جو ہے اگر 1600 ڈالر جو ہے وہ پر کیپٹا انکم ہے, تو ان کی جو پر کیپٹا انکم سے جو ہے وہ ان کی 1000 یا 1200 ہے یا 900 ہے یا 800 ہے. تو اس طریقے سے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ عوام کو دیے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جوش صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عیسی حسین نے سبسڈی کو جو ہے وہ آج ان کا بیان سامنے آیا کہ یہ قومی خزانے پر انہوں کا ایک بوجھ ہے. وہ کہتے ہیں 17 روپے کا آپ یونٹ خریدتے ہیں اور 6 روپے میں بیچنے کا کوئی جواز نہیں ہے, اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو LPG افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سبسڈی دینا مناسب بھی نہیں ہے, اور ایسی سبسڈی کیسے برداشت کی جا سکتی جو قومی خزانے پر بوجھ بنے؟ تو پھر کیا میکینزم کیا ہونا چاہیے کہ مخصوص لوگوں کو سبسڈائز کیا جائے لیکن تمام وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس سرمایہ ہے, جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, ان کو سبسڈی نہ دی جائے بلکہ وہ اپنی جیب سے اپنے خرچات کو حل کریں؟ تجویز کیا کریں گے موجودہ حکومت کے لیے, کس طرح سے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا سکتی ہے؟ بالکل میں اس کی حمایت کرتا ہوں, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. یہ سبسڈی سب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. حکومت نے اس سال 650 ارب روپے سبسڈی کی مد میں رکھی ہے, لیکن دوسری طرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں جو ہے وہ اربوں روپے دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
2000 रुपए अगर किसी आदमी को सब्सिडी दी जा रही है तो उससे उसका क्या बनेगा। आप बिल्कुल टारगेटेड सब्सिडी करें, बिल्कुल आप जो सबके लिए बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता और गैस सस्ती दे रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये मुल्क ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। आपने जो भी बताया कि IMF 7,255 रुपए की जो टैक्सेस है, इसके ऊपर उसका सवालिया निशान है कि ये टैक्सेस की जो शरह है इसको कम से कम 8,500 अरब होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो शोबे जो कि टैक्स नेट में नहीं है, आप उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लाती? आप क्यों उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं? आप क्यों जरा बयान कीजिएगा, ऐसे कौन कौन से शोबे जो समझते हैं कि जो टैक्स नेट से बाहर हैं और उन पर टैक्स लगाना बहुत जरूरी है, जिससे हुकूमत को फायदा हो सकता है? जी बहुत सारे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप जो वकीलों की भारी फीसें हैं उनके ऊपर देखिए, आप डॉक्टरों की फीसें देखिए, 3,000 से लेकर 6,000 रुपए तक एक चेकअप की वो फीस लेते हैं, वो सारे पैसे उनकी जेब में जाते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो FBR के बहुत सारे लोग हैं जो पिछे हुए, आप फ्लावर मिल्स को देखें, आप शुगर मिल्स को देखें, माइनर से जो है वो टैक्सेस देते हैं। आप उनकी प्रॉपर्टीज को देखें, इनके एसेट्स देखें, हर साल वो बढ़ते जाते हैं लेकिन टैक्सेशन की मद में कुछ भी नहीं जाता। आप उन लोगों को देखें जो कि बैरून मुल्क है, जो आपके मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, ज़रिए मुबादला भेज रहे हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल उनको राहत कोई नहीं दे रहे, उनको मराहत नहीं दे रहे। एक सिंपल सा फार्मूला है, जो लोग बाहर से पैसा पाकिस्तान में लाते हैं, आप उनको टैक्सेशन में, आप उनको खरीदारी में आप स्पेशल कार्ड इशू करें कि आप प्रॉपर्टी लें, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप पे 10 साल के लिए कोई टैक्सेशन नहीं होगी। आप स्पेशल एक जो दरामदी बरामदी बैंक बना रहे हैं उसके अंदर उनका पैसा लें और वो पैसा आप यूटिलाइज करें। अब देखिए बैरून मुल्क में भी ऐसा ही होता है, जो लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे कोई पूछगिछ नहीं होती, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा किस सेक्टर में लगाया जा रहा है, बल्कि उनकी हौसला अफजाई होती है। और ये पैसा उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनको आप जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएं। आप उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, आपके टैक्सेस भी मिलेंगे, आपके लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और आप उनको प्रमोट करें कि वो दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करें। पॉलिसी बने, CNG सेक्टर के अंदर 200 अरब रुपए की जो है वो सरमायाकारी करा दी गई। आप कहती हैं जी CNG वायबल नहीं है, ये क्या तरीका हुआ? वो लोग कहाँ जाए? आप जिन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स लगाए, जिन्होंने जमीनें खरीदी, अब वो लोग किस तरफ चले जाए? अब उनको आप RLNG दे रहे हैं, तो RLNG के ऊपर उनको आप कह रहे हैं जी कि जिस रेट पर आई है उस रेट के ऊपर आपको देंगे। तो ये एक जो गलत पॉलिसी है, जो तय पॉलिसी में मुस्तहकम नहीं है, जो एक तसलसल नहीं है, इससे सरमायाकार भाग जाते हैं। और दूसरा, जो लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको एक ही बात करें कि आपने 2.5% हर साल ज़कात की मद में देना है, ये आपके ऊपर लागू है। तो आप देखें इंशाल्लाह हमारी रोजगारी खत्म होगी। अच्छा सर, ये बताइए कि IMF ने जो चीनी पावर प्लांट्स हैं उनको जो की जाने वाली अदायगी है, उनकी तफसीलात क्यों तलब की हैं? IMF किस तरह से मुदाखलत कर सकता है और तमाम तफसीलात तलब कर सकता है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है और खुद मुख्तार मुल्क है, और तवानाई का जो शोबा है खुद मुख्तार इदारा, वो अपने सारे चीज़ों को देख कर मद्देनजर रख के मुआहदा करता है। आपके किसी कंपनी से या किसी मुल्क से मुआहदों की तफसीलात IMF क्यों तलब करेगा? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको? जी बिल्कुल ये तलब नहीं कर सकता, लेकिन गुजारिश ये है कि हम अब IMF के हाथों में इतना जकड़े जा चुके हैं और मजीद जकड़ने जा रहे हैं कि ये हम इनको, मैं आपको एडवांस बता दूं, ये हम उनको देंगे। आपको याद होगा IMF ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की जो तफसीलात मांगी थी, हमने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर यानी लोकल अपोजिशन की डिमांड के ऊपर वो नहीं दी थी, लेकिन IMF के मुतालबे के ऊपर हमने जरूर दी थी। हमने उसको कोर्ट में भी फिर बाद में पेश कर दिया। गुजारिश ये है कि जब आपको किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो फिर आप उनकी शराइत को भी तस्लीम करेंगे। IMF आपसे ये तफसीलात भी लेगा, IMF से आपसे CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के ऊपर वो भी तलब करेगा और उसके ऊपर सवालिया निशान भी खड़े करेगा। तो ये सब आपको करना होगा उस वक्त तक। आज की मैं एक न्यूज बताऊं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फिलिपाइन जैसे मुल्क के अंदर 4.3 अरब डॉलर की रेलवे लाइन बिछाने का जो है वो मंजूरी दे दी है। अच्छा। और एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने के लिए 55 किलोमीटर का सिर्फ ये ट्रैक है, जिसको बिछाने के लिए IMF 4.5 अरब डॉलर जो है वो देगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर वो हमें सिर्फ 2 अरब डॉलर देने के लिए हमारे आगे कितनी शराइत खड़ी कर देता है। तो बात यह है कि जब तक जुर्रतमंदाना हुक्मरान नहीं होंगे, जब तक भिखारी जो है वो हमारे हुक्मरान लीडर नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होगा। अगर फिलिपाइन के अंदर 4.5 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट
एशियन डेवलपमेंट बैंक लगा रहा है, तो वो पाकिस्तान में भी लगा सकता है। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि कल नूर आलम खान ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि डेवलप्ड कंट्री में और सारी दुनिया में जब बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है तो वो सस्ती होती है, हमारे उसके बिल्कुल बरक्स है। और साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी सोच, जिसे आप थॉट प्रोवोकिंग बात की कि अगर इस तरह के हालात रहे तो मुल्क तकसीम भी हो सकता है। आप समझते हैं कि बिजली की कीमतों पे और एनर्जी के जो सोर्सेज कम होने पर कुछ हुकूमतों के दरमियान में या सूबों के दरमियान में कुछ तसादुम भी हो सकता है? सर बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। मैं नूर आलम खान साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरीके से ये सारे मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के ऊपर बिजली, गैस, पानी के बिलों की मद में जुल्म किया जा रहा है, ये लोग खड़े हो जाएंगे। और जहां इस वक्त फूड सिक्योरिटी का ये आलम है कि आपके बलूचिस्तान के पास गंदम नहीं है, केवी के पास गंदम नहीं है, गंदम है पंजाब के पास, और पंजाब उनको दे भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा तसादम है जो कि नियर फ्यूचर आने वाला है, क्योंकि पंजाब के अंदर गंदम 3000 रुपए मन तक पहुंच चुकी है, और ये एक हिस्टोरिकल है। ये इन फ्यूचर मैं आपको बताऊं, चावल आपकी फसल नहीं होगी क्योंकि आपके पास पानी नहीं है, और चावल गन्ना ये पानी ज्यादा लेते हैं, तो ये जब ग्रोइंग नहीं होगे तो इन फ्यूचर में इसके ऊपर एक जंग होगी, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, चावल के ऊपर। और दूसरा जो हमारे प्राइसेस हैं जो हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं, अब कराची के अंदर पर यूनिट रेट और है, पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वो रेट और है। तो इससे क्या होगा कि ये एक तसादुम की कैफियत जो है वो पैदा होगी, लोग एक दूसरे के राइट के ऊपर सवालिया निशान उठाएंगे, जो कि फेडरेशन की सालमियत के ऊपर एक सवालिया निशान आएगा। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सुधीर चौधरी साहब, आपने वो तमाम चश्म कुशा हकायक बयान किए जो हमारे नाज़रीन तक पहुंचना ज़रूरी है। और नूर आलम खान की वो बात जिसमें उन्होंने ये कहा कि खुदा न खास्ता अगर हालात ऐसे ही रहे और बिजली की कीमतों में और महंगाई में ऐसे इजाफा हो तो फिर फेडरेशन को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब मामला यहाँ है कि बजट तो पेश होगा और इस हुकूमत के जिम्मेदारी है कि वो इस बजट को पेश करे, क्योंकि जितनी उसकी मुद्दत है और जिस जज्बे के साथ शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि हम इन तमाम मामलात पर काबू पा लेंगे, ये यकीनन उनका इम्तिहान, और इस इम्तिहान में अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर आने वाले दौर में भी उन्हें लोग जो है वो सराहेंगे भी और उनकी कारकर्दगी को जो है वो सामने रखते हुए आगे की पॉलिसी भी बनेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सरमायाकार हैं, जो ताजर बरादरी है, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। वो इस बजट के हवाले से उनके क्या खदशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या मुतालबात हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जवाबों में एक बार फिर खुशामदीद। बजट के हवाले से बात हो रही है और ये बजट किस कदर मुआविन साबित होगा मुल्क की मुआशी तरक्की की नमू के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है वो सरमायाकारों का है और इंडस्ट्रियलिस्ट का है। अगर मुल्क में मईशत का पहिया चलता रहेगा तो ही जो इक़्तिसादी हालात हैं वो दुरुस्त होंगे। इस मामले में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं और सरमायाकारों के लिए इस बजट से में क्या तवक्कुआत मौजूद है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर हमारे इक़्तिसादिया जनाब मंजूर मलिक साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि मौजूदा जो बजट आने वाला है उसके हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, क्या मौजूदा हुकूमत आपको वो रिलीफ दे पाएगी जिसकी तवक्को की जा रही है, ताकि ये जो मईशत का बैठा हुआ पहिया वो दोबारा से चले और मुल्क में एक इकोनॉमिकली जो सूरत हाल है वो स्मूथ हो जाए और तमाम शोबे जो वो तरक्की की जानिब चल पड़े? सर हमारी पहली तवक्को तो ये है कि इस दफा गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और लेने के लिए हर वक्त तैयार रहती है गवर्नमेंट, और लोगों से पहले भी बहुत कुछ ले चुके हैं, एडवांस टैक्स की सूरत में और बिजली के बिलों की सूरत में, गैस की प्राइस की सूरत में और डॉलर की के मुकाबले में डिवेल्यूशन के मुकाबले में। तो अब ये है कि हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए उसको आज़ाद मईशत के तौर पर लिया जाए। अगर गवर्नमेंट जो है वो बिजली नहीं दे सकती तो वो एक पॉलिसी बनाए कि जो बंदे अपनी बिजली बना सकते हैं वो खुद बना लें और अपने आप को सर्वाइवल में ले जाएं। और जो इसी तरह सिमिलर वन हम बार बार कहते हैं कि शेख एक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाए तो हमारे सबकी जान छूट जाए। ये इतनी बड़ी फजूल डॉक्यूमेंटेशन। और देखिए बात ये है कि बिजनेस चलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, इन्वेस्टर आता है कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो इसलिए नहीं आता कि एक दिन तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, अगले दिन कोई और पॉलिसी होगी। तो अगर पॉलिसीज में तसलसल नहीं होगा और पॉलिसी में आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं
ان کے اندر آپ جو ہے انفراسٹرکچر دیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, تاکہ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جا سکیں. اور جہاں پہ جو ریسورس ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو اپریشیٹ کرے اور لوگوں کو وہ چیزیں خود بنانے دے. جیسے کہ بجلی ہم خود بنا سکتے ہیں, تو کیوں گورنمنٹ ہمیں دینا چاہتی ہے؟ اچھا مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ سولر انرجی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو 17% ٹیکس تھا, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک تقریر میں براہ راست کہا کہ اس کو ختم کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ توانائی کا جو بحران ہے اس پر کچھ قابو پانے میں اثر مل اس حوالے سے کچھ مدد مل پائے گی؟ جی بالکل, اگر آپ سولر کے اوپر سے ختم کر دیں, لیکن ریورس میٹرنگ بھی ہم نہیں چاہتے نا. دیکھیے ریورس میٹرنگ نے اس ملک میں ایک نیا دور, تو سر یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ سولر انرجی میں اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے اوپر سے سیل ٹیکس ختم کر دیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ سولر انرجی کے پینل خود لگا لیں گے, اور جب وہ خود لگائیں گے تو ملک کے اندر جو شارٹ فال ہے اس کو آپ کو میٹ کرنے میں آسانی ہوگی. جو لوگ خود اپنی بجلی نہیں بنا سکتے اور گورنمنٹ سے ہی لینی چاہے انہوں نے, وہ ادھر چلے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے IPPs ہیں اور دوسرے بڑے ادارے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بھی جو ہے وہ ٹیکنیکلی پرائیویٹائز کر دے. اور پرائیویٹائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریز کو دے دے اور انہیں کہ اپنا تیل خود منگوائیں, اور جب وہ اپنا آئل منگوائیں گے تو وہ خود اپنے لیے کریں گے. اچھا ملک صاحب, یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی وصولیوں کا ہدف 4,695 ارب رکھا گیا ہے, اور جو براہ راست ٹیکس ہوگا وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کے 2,560 ارب روپے وصول کیے جائیں گے, اس کی سفارش کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلا واسطہ ٹیکس ہو یا بل واسطہ ہو, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, اس سے انڈسٹری کو گرو کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اور مہنگائی بڑھے گی, آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ آپ نے یہ کمال سوال کر دیا. میں اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں اسٹریٹ اوے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز یا ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اس کی تمیز نہیں کی جاتی. اور اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایڈوانس ٹیکس لے جاتے ہیں جب کبھی میں نے پروڈکشن نہیں شروع کی ہوتی, اور پھر مجھے آپ فورس کرتے ہیں کہ میں اس کی ریٹیل پرائز کو بھی طے کر کے تو آپ کو ٹیکس دوں. تو اس کے نتیجے میں آپ میرا 40% کیپٹل لے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انڈسٹری میں انویسٹ نہیں کرتے, اور وہ پیسہ اپنا زمینوں میں اور دوسرے پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر FDI نہیں ہوتی. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی انہی ہرڈلز کی وجہ سے نہیں آتی. تو بجٹ میں میری پرپوزل یہ ہے گورنمنٹ کو کہ آپ تمام راستے صاف کریں, لوگوں کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے لیے خود کما کھا اور کاروبار کر سکیں. ملک صاحب, حکومت تو سفارش کر رہی ہے کہ اس لیول پر ہم لے کے جائیں گے, وصولیاں کریں گے, تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اگلا جو نقشہ ہے مجموعی طور پر معیشت کا وہ کیا ہوگا؟ انہوں نے تو اہداف مقرر کر دیے ہیں سر. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب محکمے آپ کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے انڈسٹری, دیکھیں سارا بوجھ انڈسٹری کی طرف آپ کنورٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس دفعہ بھی آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $43 بلین ہونے کا امکان ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے کبھی لوکل کنزیومر, لوکل جو آپ کی ہے نا لائف سٹائل, اس کے لیے کام نہیں کیا, نہ اس کے لیے لوگوں کو کام کرنے دیے. تو جب آپ پیسہ لوگوں سے نکال لیں گے اور میں مشین نہیں بدل سکوں گا, میں کوالٹی نہیں بنا سکوں گا. پہلے ہی پاکستان میں سکریپ جنک ہم نے اکٹھا کر کے تو انڈسٹری لگائی. تو اگر آپ اسی طرح کے ایٹیٹیوڈ کریں گے تو اگلے سالوں میں پاکستان اور زیادہ مشکلات میں جائے گا, یہ آسانیوں میں نہیں جائے گا. ملک صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, جو باقی لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس کیپیسٹی میں موجود ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اور عام لوگوں کو بھی ریلیف دے سکے, انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, ان کو ریلیف ملے گا, اور تبھی تو نچلے طبقے تک اور جو صارفین ہیں ان تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے؟ کیا اس حکومت کے پاس ایسی کیپیسٹی موجود ہے؟ کیونکہ عرصہ بہت محدود ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, آج حکومت چلی جائے کل چلی جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ ہم یہ پہلے مانتے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے, لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں کریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ہوتی ہے جہاں کنٹرولڈ اکانومیز ہوتی ہیں اور جہاں ڈکٹوریل جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے, کنگڈمز ہوتی ہیں. جو ملک آزاد ہوتے ہیں, ڈیموکریٹڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر گورنمنٹ کا پولیٹیکلی چینج ہونا انڈسٹری کو اور اس کو نقصان نہیں دیتا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کمپٹیٹیو اکانومی کی طرف ہوتے ہیں, لوگ مقابلے کا رجحان رکھتے ہیں اور اپنے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے تلاش کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ گورنمنٹ, آپ نے جو پوچھا تھا کہ جی ان کی کیپیسٹی ہے, بالکل ہے. آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے اکانومی کو چلنے دینا ہے,
اور ہم نے اس کا کنٹرول نہیں کرنا، بزنس کو انڈیپینڈنٹلی ہم نے فالو کرنا یعنی آگے بڑھنے دینا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ملک چند سالوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب منظور ملک صاحب، آپ نے وقت دی۔ یقیناً جس طرح سے ہمارے تمام ماہرین اور تبصرہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو مواقع ہیں وہ مہیا کرے تاکہ بزنس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اگر ان تمام صورتحال کے اندر اگر حکومت اس طرح کے بلا واسطہ یا بل واسطہ ٹیکس لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو پھر نہ صرف بزنس کمیونٹی کو اس کا نقصان ہوگا اور وہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوگی، اور سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کرنے سے اجتناب کریں گے، بلکہ اس کی وجہ سے جو ہمارے صارفین ہیں، جو عوام ہیں، ان کو بھی مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے غفران چغتائی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔